الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو سجائی تو انسانوں کو سردار بنا کے بھیجا، فرشتوں سے سجدہ کروایا اور حکم دیا کہ تم ان کی اچھائی میں بھی فرما برداری کرنا، ان کی برائی میں بھی فرما برداری کرنا۔ یہ میرے خلیفے کے طور پر دنیا میں رہیں گے، اچھا کریں گے یا برا کریں گے، ان کا حساب لینا میرے ذمے ہے، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ اچھائی میں بھی تم مدد کرو، برائی میں بھی تم مدد کرو۔ آدمی پکچر کو جاتا ہے تو چلنے کے لیے جن فرشتوں کی مدد چاہیے وہ فرشتے مدد کرتے ہیں، انسان مسجد کو آتا ہے تو چلنے کے لیے جن فرشتوں کی مدد چاہیے وہ فرشتے اس وقت بھی اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ سورہ رعد کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے ہی حکم سے آگے پیچھے میرے فرشتے تمہاری حفاظت کرتے رہتے ہیں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، لیٹنے میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں کئی ہزار فرشتے لگے ہوئے ہیں جو انسان کو سپورٹ کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، خواہ وہ برائی کر رہا ہو خواہ وہ نیکی کر رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرما بردار بنا کے بھیج دیا ہے فرشتوں کو کہ ان کی تابعداری کرنا۔ ابھی اسی تابعداری کا ایک نشان امتیازی پہلو تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو بنا کے سجدہ کروا لیا۔ فنفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکہ کلهم اجمعون الا ابلیس، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جسد خاکی میں جب اپنی روح کو پھونکوں تو تم تمام کے تمام سجدے میں گر پڑنا۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سجدہ اس نے نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دربار سے اس کو نکلوا دیا اور ہمیشہ کے لیے وہ ذلیل و خوار ہو گیا، شیطان الرجیم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزاز دے کے دنیا میں اتارا تو دنیا میں انسان کو بھٹکنے سے اور بری راہوں پہ چلنے سے اور گمراہ راہوں پہ چلنے سے روکنے کے لیے انبیاء اس پیغمبروں کا ایک مسلسل سلسلہ قائم کر دیا، اور یہاں اس دعوت اور وہاں اس کی دعوت۔ شیطان کے اوپر انسان پر کوئی کنٹرول نہیں دیا گیا، بعینہ ہی اسی طرح انبیاء کو انسانوں پر کوئی کنٹرول نہیں دیا گیا۔ نہ انبیاء کو طاقت تھی زپانے کی، نہ انبیاء کو طاقت تھی کہ تمہارے سروں کو پکڑ کر مطیع و فرما بردار بنانے کی، نہ انبیاء کو طاقت تھی تمہارے دلوں کو موڑ لینے کی، نہ شیطان کو طاقت ہے کہ وہ ان کو مجبور کر دے گناہوں پر۔ دونوں کو
طاقتیں نہیں دی گئی لیکن دونوں کو دعوتیں دی گئی. دونوں دعوت سے اپنا کام چلاتے ہیں. شیطان بھی اپنا کام دعوت سے چلاتا ہے اور انبیاء بھی اپنا کام دعوت سے چلاتے ہیں. اللہ بھی اپنا کام دعوت سے چلاتا ہے، اپنے دین کو دعوت سے پھیلاتا ہے. شیطان بھی اپنے چیلوں کے ساتھ اسی دعوت کے ساتھ وہ گمراہی کو پھیلاتا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ ہر روز شیطان سمندر پہ اپنا عرش سجاتا ہے، اپنا دربار سجاتا ہے، پانی پہ سجاتا ہے. پھر اپنے پورے چیلے چانٹوں کو بلاتا ہے، سب سے انکوائری کراتا ہے کہ کون کیا کیا تھا، رزلٹ کیا نکلا تھا، کون سب سے بڑا گناہ کیا، کون سب سے چھوٹا گناہ کیا، کیسے کیسے واقعات رونما ہوئے. اور ان تمام میں شیطان کسی کو شاباشی دیتا ہے، کسی کا اظہار کرتا ہے، کسی کو کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا اور زیادہ کر. وہ شیطان جو کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیا ہے، تو شیطان پیٹھ ٹھپک کے کہتا ہے کہ کام کچھ کیا ہے تو نے کیا ہے. میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنا شیطان کے نزدیک بہت محبوب چیز ہے، بہت پسند ہے اس کو کہ میاں بیوی لڑیں اور خاندان نہ بسائیں اور بچے اور اولاد برباد ہو کے رہ جائیں. جب ایسا کوئی اطلاع ان کے پاس پہنچتی ہے تو بڑا شیطان جو ابلیس ہے اصل میں، جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، وہ آگے بڑھ کے پیٹھ تھپ تھپاتا ہے اور کہتا ہے کہ کام اگر کیا ہے تو نے کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اس دعوت کو اس طرح پھیلایا تو انبیاء کے ذریعے اس دعوت کو، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے کلام جیسی حکمت کو نوازا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ انبیاء پر اپنے کلام کو، اپنے فرمان کو نازل کیا اور انبیاء نے اپنی جان توڑ کوشش کے ذریعے قوموں کی طرف اپنی تبلیغ کی اور تبلیغ بھی ایسی کی کہ تبلیغ کا حق ادا کر دیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ کہ ہم نے نوح کو بنایا اور اپنی قوم کی طرف ارسال کیا، رسول بنا کر بھیجا، تو انہوں نے 50 کم ہزار سال تبلیغ کی. 50 کم ہزار سال. فلبث فیہم الف سنہ الا 50، 950 سال تبلیغ کی، لیکن بدبختوں نے نہ مانا. 40، ایک روایت ہے کہ 80 افراد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. تو اللہ کہتا ہے فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ کہ طوفان نے انہیں پکڑ لیا کیونکہ وہ تھے ہی ظالم. تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو بھیجا اور اس دعوت کو پھیلایا، اپنے فرمان کے ذریعے دلوں کو تقویت دی، اور جو ایمان والے، جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف کھینچنے والے، جن کے اندر ذرا سا بھی نیکی تھی، جو بھی قلب سلیم لے کے اس دنیا میں آیا تھا، وہ فوری متوجہ ہوئے. یہ انبیاء اور اللہ تبارک و تعالی کا بھیجا ہوا کلام یا فرمان اس حیثیت سے رکھتا ہے. تو آپ سائنس میں بچپن میں چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ برادہ ہوتا ہے، مٹی اور اسی طرح کے دوسرے ذرات ملے ہوئے برادہ ہوتا ہے. تو بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ میگنیٹ کی کشش کس طرح ہوتی ہے، میگنیٹ کس طرح کھینچتا ہے. آپ برادے کو لے لیجئے، کسی پیپر میں آپ کیا کریں، مٹی کو لے لیجئے جس میں ذرات بھی ہوں، لوہا بھی ہو، دوسرا میٹل بھی ہو، سب کو لے لیجئے کسی کاغذ پر. پھر اس کے بعد آپ میگنیٹ اوپر چلائیں یا نیچے سے چلائیں تو آپ دیکھیں گے تو تمام مٹی الگ ہو جائے گی، تمام دوسرے دھات الگ ہو جائیں گے، اور جو لوہا ہے وہ کشش کے طور پہ الگ ہوتا چلا جائے گا اور وہ میگنیٹ کے ساتھ جڑ جائے گا. یعنی وہ کشش جو میگنیٹ کے اندر ہے اور وہ لوہا جو کھینچ کے آتا ہے، وہ دونوں ایک ہو جائیں گے. بقیہ جو برادہ رہ گیا ہے، جو مٹی رہ گئی ہے، جو دوسرے دھات رہ گئے ہیں، وہ الگ ہو جائیں گے اور الگ کیا ہے، لوہا الگ ہو جائے گا. بعینی ہی اسی طرح دل کے اندر ایک میگنیٹ اللہ نے رکھا ہے، ایک کشش اللہ نے رکھی ہے. ایک بنانے کے طور پر میک میں اللہ تبارک و تعالی نے خود دل کے اندر رب کا ایک طرح سے انس اور ایک طرح سے محبت رکھ کے اس دل کو بند کیا ہے. جب روح تھے تبھی اللہ نے ہمیں بتایا کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں، اور ہم نے جواب دیا کہ تو رب ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ اب میں جوڑوں گا تمہیں جسم کے ساتھ،
تو یہ جو روح کے اندر پوائنٹ رکھ دیا گیا کہ تم اللہ کی محبت کو، اللہ کو پہچانتے ہو، تو یہ جسم کا جو چڑھاوا اوپر آیا تھا، یہ مٹی کا جو چڑھاوا، اندر ایک میگنیٹ ہے جو اللہ کو پہچانتا ہے، جو اللہ کی طرف کھینچتا ہے، لیکن یہ مٹی کا برادہ جس طرح کیا ہے لوہے کے ذرات میں مل کے لوہا کیا ہے، مٹی کا برادہ کیا ہے نظر نہیں آتا اور میگنیٹ رکھنے سے الگ ہو جاتا ہے، بعینہ ہی اسی طرح ہمارا یہ مٹی کا جسم جب روح پہ چڑھتا ہے تو کسی کا یہ مٹی کا جسم اتنا زیادہ وزن اور کثیف ہو جاتا ہے کہ وہ میگنیٹ کی کشش پر بھی نہیں آتا، جس کے جسم کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ میگنیٹ کے جو ذرات ہیں اس ذرات کو جس طرح میگنیٹ کے ساتھ لگتے ہیں، اس طرح دل کے اندر جو میگنیٹ ہے وہ میگنیٹ جیسے ہی اللہ کے کلام اور انبیاء کے کلام سے کھینچتا ہے تو فوری طور پہ جڑ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی فحش میں گزاری، بیکاری میں گزاری، برائی میں گزاری، لیکن کہیں ایک اللہ کی آیت سن لیا، کہیں کوئی ایک بیان سن لیا، زندگی پلٹ گئی۔ کیوں؟ اندر ایک میگنیٹ تھا، بس کشش نہیں تھی۔ جب کلام اللہ کی کشش نے انہیں پکڑا تو فوری طور پر اندر کے میگنیٹ نے اطلاع دی کہ یہ تو تمہارے اندر کی چیز ہے، یہ تو پہلے ہی تمہارے اندر موجود ہے، تم اس کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو یہ نیک لوگ ہیں، یہ ابرار لوگ ہیں، یہ سعید الفطرت لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو انبیاء کے زبانی سنتے ہیں۔ اسی وجہ سے سر فہرست اس میں ابو بکر صدیق آتے ہیں۔ انبیاء کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو وہ صدیقیت کا مرتبہ ہے، من النبیین والصدیقین، صدیقیت کا مرتبہ۔ کون کون صدیق ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ابو بکر ایک صدیق ہیں، تو پچھلے دور میں حضرت مریم ایک صدیقہ ہے، وَأُمُّهُ صدیقہ کانا یأکلان الطعام، صدیقیت کے مرتبے پہ حضرت مریم فائز ہیں پچھلے دور میں، اور اللہ کے رسول کے دور میں صدیقیت کے مرتبے پہ ابو بکر فائز ہیں۔ کیوں؟ جیسے ہی انہوں نے نبی کو پہچانا، کلام کو پہچانا، دعوت کی ضرورت نہیں پڑی، خود کہہ دیا کہ میں تو اسی کا منتظر تھا، یہ تو میرے دل کی اپنی بات ہے، یہ میرے دل کی اپنی بات ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے انبیاء جب بلاتے ہیں، جن کے اندر سعید الفطرت، سلیم دل، جن کے اندر اللہ کی یہ پہچان موجود ہوتی ہے، وہ فوری کھنچ کے آتے ہیں، جس طرح برادے میں سے ذرات میگنیٹ کی طرف کھنچ کے آتے ہیں اور وہ جڑ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ تو میرے دل کی اپنی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ نیک لوگ الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر انبیاء کی دعوت چلتی ہے ایک مدت مقررہ تک، ہر ایک کی زندگی ایک مدت مقررہ تک، ہر ایک کے لیے فنا ایک مدت تک، ہر ایک کے لیے جینا ایک مدت تک، خواہ وہ انسان انفرادی زندگی گزار رہا ہو یا قوموں کی زندگی گزار رہا ہو۔ قوموں کے لیے بھی ایک مدت ہے، انسانوں کے لیے بھی ایک مدت ہے، وہ مدت سے ایک لمحہ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کے لیے بھی زندگی بنائی ہے کہ اتنے سال تم رہو، اگر اتنے سال کے اندر نہ سدھرو گے تو تم کو ہم مٹا کے رکھ دیں گے، گویا کہ کبھی تھے ہی نہیں۔ یہ مضمون میں نے اس وجہ سے ادا کیا، سورہ قاف کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے 36 نمبر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اصول کو بیان کیا ہے، اس اصول کو سمجھنے کے لیے دراصل اس تمہید کا سمجھنا ضروری ہے۔ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَحِيصٍ، کتنے ہی ایسے قوم ہیں، کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں، کتنے ہی ایسے نافرمان ہیں، کم اہلکنا قبلہم من قرن، اس سے پہلے کہ صدیوں میں ہم نے کتنوں کو ہلاک کر دیا، کتنوں کو برباد کر دیا۔ ہم اشد منہم بطشا، وہ تمہارے سے زیادہ طاقت والے تھے، تمہارے سے زیادہ ان کے اندر طاقت تھی، تمہارے سے زیادہ ان کے اندر زندگی تھی۔ وہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بنا لیا کرتے تھے، اونچائی میں پہنچے تھے تو ایسے پہنچے تھے کہ کھجور کے تنوں سے بھی زیادہ لمبے لمبے ہو گئے تھے۔ ہاتھوں کی طاقت یوں تھی کہ بڑے بڑے درختوں کو اپنے ہاتھوں سے کھینچ کے نکال لیا کرتے تھے۔ ہاتھوں کی طاقت یہ تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ایسی انجینئرنگ کی ہے، پہاڑوں کے اندر
اس سے پہلے تک، ان کے آنے سے پہلے تک کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا تھا ان کے آرکیٹیکٹ میں، ان کی انجینئرنگ میں، جو آج تک شہادت دے رہی ہے۔ جائیے مکے کے ان وادیوں میں جائیے جہاں سمود رہا کرتے تھے، مکے کے ان وادیوں میں جائیے جہاں عاد رہا کرتے تھے، آج بھی ان کے مکانات محفوظ ہیں، زیادہ دور نہیں، جانا نہیں۔ عاد و سمود کے پہاڑیاں، عاد و سمود کے گھر، عاد و سمود کی کھٹریاں آپ دیکھیں، یوٹیوب میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، ڈالیں وہاں پر تاریخی مقامات کو، آپ کو نظر آ جائیں گے، انسانی عقل حیران و ششدر رہ جائے گی۔ ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم کا زمانہ تقریباً 4000 سال کا ہے۔ حضرت ابراہیم سے بہت پہلے عاد آئے تھے، بہت پہلے سمود آئے تھے۔ یہ سب چیزیں حضرت نوح کے زمانے کے بعد کی ہیں، کئی ہزاروں سال پہلے، جس کے اندر نہ کوئی میکینزم تھا، نہ کوئی مشن تھی، نہ کوئی اوزار تھے، نہ کوئی ٹیکنک تھی، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے جو پہاڑوں کے اندر عمارتیں بنائی ہیں، جو نقش و نگار انہوں نے کیا ہے، آج تک سائنسدان حیران ہے کہ انہوں نے کس اوزار کے ساتھ اس طرح کیا، اور ایسے کیا کہ ہزاروں سال بیت گئے، ہزاروں سال بیت گئے، آج تک ان کے اندر کوئی بوسیدہ پن نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی پرانا پن نظر نہیں آ رہا ہے، آج بھی وہ تر و تازہ کھڑے ہوئے ہیں، آج بھی دیکھنے میں محل کی طرح لگتے ہیں۔ 500 سال 600 سال کا زمانہ ہے، تاج محل کے لیے بڑا نام ہے کہ اس نے بنایا تھا، یوں بنایا تھا، آج بھی اس کی یوں شان و شوکت ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ 500 600 سال کا عرصہ نہیں، 5000 6000 سال کا عرصہ نہیں، بلکہ اس سے بڑا عرصہ گزر چکا ہے ان مکانات کو جس میں نہ کوئی پینٹنگ کی گئی تھی، کبھی وائٹ واشنگ ہوئی تھی۔ آج تو کیا ہے، ہر سال تاج محل کو باقاعدہ طور پر ایک بہت بڑی کمیٹی ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے، اس کی پینٹنگ کے لیے، اس کی جو کچھ بھی مرمت کے لیے، اس کو کسی نے نہیں کیا، لیکن آج بھی جا کے دیکھیے ایسے لگتا ہے گویا کہ ابھی بنایا گیا ہے، اسی شان و شوکت سے کھڑا ہوا ہے، گویا کہ اس کے اندر ابھی یہ لوگ رہ رہے تھے کہ اللہ اسی وجہ سے کہتا ہے کہ ہم اشد منہم بطشا، تم سے زیادہ یہ طاقتور تھے، تم سے زیادہ یہ ہاتھوں والے تھے، تم سے زیادہ یہ بہترین ذہین ساز تھے۔ آج کی ٹیکنالوجی پہ انسان اتراتا ہے، ٹیکنالوجی کہاں سے پڑھ کے آئی ہے؟ آج کی ٹیکنالوجی تمہیں اوزاروں کی محتاج کر گئی، تم اوزاروں کے بغیر کوئی ٹیکنالوجی ایجاد نہیں کر سکتے، وہ بغیر اوزار کے ایجاد کیے تھے، اور انہوں نے ایسی انجینئرنگ، ایسی آرکیٹیکٹ کیا کہ آج تک کسی نے اس کے لیے کوئی اور چیز پیدا ہی نہیں کی، مقابلہ ہی نہیں ہوا۔ ایسے لوگوں کو ہم نے پیدا کیا، ان کا بھی خالق میں ہی تھا، میں نے بھیجا رسولوں کو، میں نے بھیجا اپنے پیغامات کو، لیکن انہوں نے نہ مانا، انہوں نے نہ مانا۔ تو اللہ کہتا ہے فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، جاؤ 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 ڈھونڈو انہیں، کہاں ہے دنیا میں وہ لوگ، چلو پھرو دیکھو۔ نقبو کا مطلب ہے چلنا پھرنا، جاؤ شہروں میں دیکھو، چھان مارو، کہاں ہے وہ لوگ جو اترایا کرتے تھے، کہاں ہے وہ فرعون جن کے لیے بڑے بڑے کیا ہیں محلات تعمیر کیے جاتے تھے مرنے کے بعد، میت کو دفن کرنے کے لیے ہم قبر کی جگہ بھی لینا نہیں چاہتے، آج قبرستان میں قبر کی جگہ بھی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں ہمارے بچپن میں قبر کی جگہ ملتی تھی، جگہ آپ لے سکتے تھے کہ اس کے بعد کوئی اور مردہ دفن نہیں کیا جائے گا، لیکن بعد میں جگہ کی اتنی تنگی پڑ گئی رام راؤ باغ میں کہ لکھ کے بورڈ لگا دیا گیا کہ بھائی قبر کوئی خرید نہیں سکتا، اور قبر کی جگہ نہیں، کسی کو چاہے ہم بعد میں دفنا دیں گے، اسی قبر کے اندر جگہ نہیں ہے، جا کے دیکھیے بورڈ لکھا ہوا ہے، کوئی خرید نہیں سکتا۔ تو ہمارے قبر اتنی جگہ بھی ہم خرید نہیں سکتے، ہماری تو یہ حالت ہے نا۔ وہاں وہ فرعون مرتا تھا، وہ فرعون احرام جو ہے نا، فرعون مصر کے احرام آج بھی موجود ہیں، جا کے دیکھیے، ایک احرام دیکھیں گے تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، کئی 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 مربع میل پہ پھیلا ہوا ایک ایک محل، اور وہ محل کے ساتھ صرف محل نہیں ہوتا تھا، ایک فرعون مرتا تھا، ایک فرعون مرتا تھا تو اس کے جتنے خدام تھے، جتنی لڑکیاں تھی، جتنی جوسیزائیں تھی، جتنے خادمائیں تھی، جتنا مال و زر تھا، جتنا جواہرات، جتنے موتی، جتنا خزانہ، جتنے گھوڑے، جتنے اون، سب ملا کے محل کے ساتھ نیچے دفن کر دیتے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ بعد میں یہ استعمال کرے گا، وہ کیا استعمال کرے گا، سب جا کے مر جاتے تھے، سب کا سب برباد ہو جاتا تھا۔
کئی صدیوں بعد آج بھی مصر کی زمین کہلاتی ہے کہ خزانوں بھری زمین ہے. اگر ایک ایک مصر کے احرام کو کھولا جائے جہاں فرعونوں کو دفن کیا تو کروڑوں کا سونا اور کروڑوں کی مالیت کے خزانے پڑے ہوئے ہیں، جس کی تلاش میں خود مصر کے لوگوں نے کبھی زندگیاں لگا کے چھان ماری تھی. اسی اسنا میں ہمیں کیا ہے، وہ فرعون بھی ملا جو رمیس دوم کہلاتا تھا، جو حضرت موسیٰ کے زمانے کا تھا. فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، وہ عہدے کا نام ہے، سیٹ کا نام ہے. فرعون بہت سے آئے. موسیٰ کے زمانے میں جو فرعون تھا وہ تھا رمیس دوم. رمیس دوم کی ممی ابھی ملی 1920 کے اندر، بالکل صحیح و سالم، اور آج بھی موجود ہے. آج بھی میوزیم میں استنبول کے موجود ہے، اور جا کے دیکھو، عبرت کی نشانی لو. یہ وہی تھا جو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میرے ہی دم سے نیل چلتا ہے، میرے ہی دم سے رکتا ہے، میں ہی تمہیں رزق دیتا ہوں. یہ شادابی، یہ ہریالی، یہ مصر کی زرخیز سرزمین، یہ سب کچھ میرے حکم پہ چلتے ہیں. میں چاہوں تو کسی کو کھلاؤں، میں چاہوں تو نہ کھلاؤں، میں چاہوں تو مار دوں، میں چاہوں تو چھوڑ دوں. یہ اللہ تبارک و تعالی بیان کر کے بتلا رہا ہے. یہ سب لوگ کہاں گئے؟ حل من محیص، حل من محیص، حل من محیص. تمہیں کوئی پناہ ملی؟ کوئی پناہ ملی؟ جب عذاب کا وقت آیا ان کو چھپنے کی کوئی جگہ ملی؟ کہاں ملی؟ کہیں نہیں ملی، کہیں نہیں ملی، کہیں نہیں ملی. جرم کرتا ہے تو جرم کے لیے پناہ بھی اللہ ہی کے پاس ہے. اقبال نے کیا خوب کہا تھا، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بند نواز میں. مجھے کہاں جگہ مل سکتی ہے؟ میں جب جرم کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، تو کون مجھے معافی دے سکتا ہے؟ زمین نہ سمیٹ سکتی ہے، نہ آسمان چھپا سکتا ہے. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بند نواز میں. تیرے عفو کی چادر میں مجھے ملی تو ملی. زمین چھپا نہیں سکتی، آسمان اٹھا نہیں سکتا، پہاڑ اڑا نہیں سکتے، ہوائیں چلا نہیں سکتی. اللہ تبارک و تعالی بچا سکتا ہے. بس اس سے روگردانی کرے، اسی کی باتوں کو مذاق بنا لیا تو تمہیں دنیا میں بہت کچھ بھی مل جائے، بادشاہت مل جائے، ہفت تقلیم کی سلطنت مل جائے، لیکن اس کی پکڑ جب آئے گی تو تمہیں نہ دنیا ساتھ دے گی، نہ زمین ساتھ دے گی، نہ آسمان ساتھ دے گا، نہ پہاڑ بچائے گا، نہ ہوائیں بچائیں گی. یہ سب تمہارے لیے ہیں، تمہاری سپورٹ کرتی ہیں اس وقت تک جب اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ ناراض ہو جائے تو ہوائیں طوفانوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. وہی ہوائیں جن کی وجہ سے تم سانس لیتے ہو. جب اللہ راضی رہا تو تم سانس لے کے جیتے ہو، جب اللہ ناراض رہا وہی ہوائیں طوفانوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. وہی چھت جس کے نیچے تم سوتے ہو وہی چھت انگارہ برسانے لگتی ہے. وہی زمین جس کے اوپر تم چلتے ہو وہی زمین زلزلے کے اندر تمہیں دبوچ لیتی ہے. تو یہ سب اللہ کے احکامات پہ چلنے والے ہیں. جب اس کے احکامات پہ تم چلو گے تو یہ سب تمہاری سپورٹ کریں گے. جب ان کے خلاف تم چلو گے تو اللہ تبارک و تعالی ان سب کو تمہارے خلاف کر دے گا. نہ زمین تمہیں پناہ دے گی، نہ آسمان تمہیں پناہ دے گا، نہ پہاڑ تمہیں پناہ دیں گے، نہ ہوائیں تمہیں پناہ دیں گے. نوح کے بیٹے کو کیا ہوا؟ اس نے تو کیا کہا تھا؟ یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نہیں دیکھتے کہ نوح کے بیٹے نے کہا کہ میں وہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. طوفان آ رہا ہے، زمین پہ آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے، پہاڑ تک تو نہ پہنچے گا
یہ اونچا پہاڑ جس میں چڑھ کے اپنی جان کو بچاؤں گا۔ تو نوح نے کہا تجھے آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، آجا میرے کشتی کے اندر، یہی ایک اللہ تبارک و تعالی نے بچانے کا حکم دیا ہے، آج سب نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ لیکن بدبختی تھی، نہ مانا تھا، وہ قلب سلیم لے کے نہ آیا تھا، اوپر چڑھا تو اللہ کہتا ہے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ نوح جیسے باپ کے سامنے، نوح جیسے پیغمبر کے سامنے، علو مرتبت پیغمبر کے سامنے، نوح جیسے اللہ کے آگے گڑ گڑانے والے کے سامنے، نوح جیسے اللہ کے سامنے رونے والے کے سامنے، نوح جیسے جنہوں نے اپنی پوری زندگی رو رو کے لکیریں ان کی آنکھوں کے سامنے پڑ گئی تھی۔ نوح رونے والی اسی سے نوح ہے، رونے والا جس نے اپنی زندگی 1050 سال کی زندگی رو رو کے گزاری تھی، ڈر ڈر کے گزاری تھی، اللہ سے معافی مانگتے مانگتے گزاری تھی۔ اتنا بڑا پیغمبر جو زمین کی طرف سب سے پہلا رسول بن کے آیا تھا، اتنا بڑا پیغمبر، اس کے سامنے اس کے بیٹے کو غرق کر دیا گیا، اور نوح پکار اٹھا کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا میرے آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے۔ تو رب العالمین کا جواب آیا انہ لیس من اہلک، نوح تیرا بیٹا نہیں ہے۔ گنہگاروں کو کہیں پناہ نہیں ملتی، گناہ جب سر سے اونچے ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا رحم نہیں ہوتا۔ آج بھی یہی حالت ہے، مسلمان میٹھی نیند سو رہے ہیں، گناہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں، بدعت و خرافات و رسومات کہیں سے کہیں پہنچ گئے ہیں، لوگ اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کسی کے جوں تک نہیں رینگتی ہے کان پر، سب اپنی اپنی زندگی، اپنے اپنے لہو و لعب، اپنے اپنے عیش و آرام، اپنی اپنی تجارت، اپنا اپنا دنیا بنانا، کوئی کسی کی فکر نہیں۔ بدعات کا رواج، رسومات کا رواج، دین کو بدلا جا رہا ہے۔ یہ جھنڈے، یہ بنڈے، یہ پنجے، یہ کیا ہیں؟ کسی نے درد محسوس کیا؟ کسی نے سوچا کہ دین کہاں سے کہاں جا رہا ہے؟ یہ ہر محرم کیا بکواس ہو رہی ہے؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لعن طعن ہو رہی ہے۔ کون سا اہل حق ہے، کون سا سنی ہے، کون سا اہل سنت والجماعہ ہے جس کے دل کے اندر تڑپ ہوئی کہ کوئی ابو بکر کو گالی دے رہا ہے، کوئی عمر کو گالی دے رہا ہے، کوئی عثمان کو گالی دے رہا ہے، کوئی سعد بن ابی وقاص کو گالی دے رہا ہے، کوئی عمرو بن عاص کو گالی دے رہا ہے؟ یہ وہ ستارے ہیں جو آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو پھر ہدایتیں مخفوض ہو جائیں، اگر یہ نہ ہو تو کلام اللہ ہم تک نہ پہنچے، اگر یہ نہ ہو تو حدیث ہم تک نہ پہنچے، اگر یہ نہ ہو تو دین کی باتیں ہم تک نہ پہنچے۔ لیکن ہم اہل السنت والجماعہ کہلانے والے، ہم سنی کہلانے والے تو سن سن کے سن ہو چکے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر انقلاب کہاں سے آئے گا؟ ہمارے دلوں کے اندر تحریک کہاں سے پیدا ہوگی؟ ہمارے دلوں کے اندر اس کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے عزم کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو ہم تو مردہ ہو چکے ہیں۔ ہمارے نظروں کے سامنے گناہ، ہمارے نظروں کے سامنے زنا، ہمارے نظروں کے سامنے فحاشی، ہماری نظروں کے سامنے عریانی، ہماری نظروں کے سامنے ہمارے بہنیں بے پردہ نکلیں، اور غیور مسلمانوں کو غیرت نہ آئے، غیور بھائی کو غیرت نہ آئے، غیور ماں باپ کو غیرت نہ آئے۔ گناہ 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 بڑھتا چلا گیا گناہ۔ تو ایک مدت ہوتی ہے اللہ کے انتظار کی، ایک مدت ہوتی ہے اللہ کے وقت دینے کی، ایک مدت ہوتی ہے اللہ کے اجل کی، پھر اس کے بعد آتا ہے، پکڑتا ہے تو ایسا پکڑتا ہے کہ کہیں تم تھے ہی نہیں ہے، نیست و نابود کر کے رکھ دیتا ہے۔ کیا گجرات کا زلزلہ یاد نہیں ہے کہ بستیوں کو بستیاں نگل لیا تھا؟ کیا پاکستان کا ابھی جو حالیہ زلزلہ ہے یاد نہیں ہے جو بستیوں کو نگل لیا تھا؟ ایسے ہی بڑے بڑے خسف
آنے والے ہیں، ایسے ہی بڑے بڑے زلزلے ابھی آنے والے ہیں، حدیث میں پیشن گوئیاں دے دی گئی ہیں۔ تو مسلمانوں، اگر ہمیں عبرت لینا ہے تو پچھلی قوموں سے لینا ہے، پچھلے اقوام سے لینا ہے جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی بار بار کر رہا ہے۔ دیکھو، سدھر جاؤ، اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ، رسول کی اطاعت میں آ جاؤ، اپنے آپ کو دین کے لیے لگاؤ۔ اصل میں تم دین کی خدمت ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سوائے عبادت کے تمہارا اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تم کہاں اپنے کام کو چھوڑ کے دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہو؟ رزق دینا میرا کام ہے، پالنا میرا کام ہے، بڑھانا میرا کام ہے، اولاد کو کھلانا پلانا میرا کام ہے، یہ سب اللہ کے کام ہیں۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام اس کی عبادت کرنا ہے۔ تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم تلاش کرتے پھرو، تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ پالنے کے لیے حرام حلال کی تمیز کو کھودو، تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم پیسہ جمع کرنے کے لیے سود میں چلے جاؤ، بلکہ تمہارا کام تو یہی ہے کہ تم عبادت میں لگو۔ اللہ تبارک و تعالی کا ذمہ ہے، اللہ جس کا ذمہ اٹھا لے کیا اس میں شک کرتے ہو؟ اللہ جس کا ذمہ اٹھا لے کیا اس پہ تمہیں یقین نہیں ہے؟ اللہ جس کا ذمہ اٹھا لے کیا تم اس رب العالمین کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کہ وہ نہ کھلائے گا، وہ نہ پلائے گا؟ ثابت بن بنانی کہتے ہیں کہ میں کپڑا دھونے کے لیے دریا پار گیا، دریا کے ساحل پہ کپڑے دھو رہا تھا، تو اچانک کیا دیکھتا ہوں، ایک سنگین قسم کا بچھو نکلا، تو میں ڈر کے کھڑا ہو گیا، وہ میری طرف آ رہا تھا۔ دوسرے طرف اور ایک دریا تھا جس کو پار کرنا تھا، چھوٹا سا دریا۔ دریا کا مطلب یہ سمندر نہیں ہے، وہ تو سمندر کہلاتا ہے، دریا کہتے ہیں چھوٹی سی ندی کو۔ ندی کے کنارے کپڑا دھو رہا تھا تو اچانک ایک بچھو نکلا، اور میں نے اٹینشن ہو کے کھڑا ہوگا کہیں میری طرف تو نہیں آ رہا۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اسی دریا کے اندر سے ایک کیچوا بھی نکلا، اور جیسے ہی کیچوا نکلا، کیچوا تو وہ ہے جو زمین پہ بھی چلتا ہے اور پانی پہ بھی چلتا ہے، تو بچھو نکلا تو کیچوا نکلا، کیچوا نکلا تو فوری طور پر بچھو اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ اب یہ چل رہا ہے تو سیدھے طرف گیا، دوسرا دریا پار کرنا تھا تو وہاں تک وہ چلا اور دریا میں بھی چھلانگ لگا دی، پھر دریا میں بھی وہ پار کرتا گیا۔ تو مجھے عجیب حیرت ہوئی کہ ایک بچھو نکلا، پھر کیچوا نکلا، اور بچھو کیچوے پہ سواری کر لی، اور یہ دونوں پھر دوسری دریا کی طرف جا رہے ہیں۔ ماجرا کیا ہے؟ عجیب نظر آ رہا ہے۔ میں بھی تہبند باندھا اور وہ چھوٹے سے پانی کے دریا میں اتر گیا، پیچھے دیکھوں کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ ساتھ ساتھ جا رہا ہے، پھر وہ پار کر کے میں نے جو ہی نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک شراب پی کے نوجوان لڑکا بدمست سو رہا ہے۔ میں نے دل میں ارادہ کیا، اوہ، اللہ نے عذاب کے طور پہ اس بچھو کو بھیجا ہے تاکہ اسے ڈنک مار کے برباد کر دے۔ اس وجہ سے کیچوے پہ سواری کیا اور بچھو سفر کر کے وہاں پہنچا، اور وہاں سے اب اس نوجوان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو اب اس نوجوان کی آ گئی آخری بات، تو میں نے کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ایسے بھی اللہ عذاب دیتا ہے؟ تو ابھی دیکھ رہا تھا، اب واقعے کا اصل پہلو تو اس کے اندر ہے، ملاحظہ کیجئے۔ میں دیکھ رہا تھا کیچوے کے اوپر سے بچھو نے سواری پر سے نیچے اترا اور اس شخص کی طرف آگے بڑھنے لگا جو شراب پی کے بدمست نوجوان سویا ہوا تھا۔ وہ بچھو آگے بڑھتا گیا تو مجھے نظر آیا کہ اس کے سرہانے ایک ناگ سانپ پوری تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو ڈنک مارنے کی۔ اس درخت کے نیچے ایک ناگ سانپ، بہت بڑا سانپ، اس کو ڈنک مارنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جب بچھو آگے بڑھ رہا تھا۔ اب میں تو اور حیرت میں پڑ گیا کہ یہ اللہ کیا ماجرا ہے، ایک طرف سے بچھو ہے، ایک طرف سے سانپ ہے، اور یہ نوجوان بدمست شراب میں پڑا ہوا ہے۔ دو قسم کے عذاب کہیں اس نوجوان کو تو نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ کا رب العالمین ہونا دیکھیے، آپ کا دل اشاش کر اٹھے گا، اللہ کیسے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک شرابی کی یوں حفاظت کرتا ہے تو ہماری حفاظت نہیں کرے گا؟ تو کہتے ہیں کہ میں حیران ہو کے دیکھ رہا تھا کیا ماجرا ہے،
تو جیسے ہی وہ ناکسام ڈنک مارنے کے لیے اس نوجوان پہ جھکا، بچھو نے جھپٹ کے اس کے پورے سر کو پکڑ لیا اور کھا لیا، اور جب وہ مردہ ہو گیا تو بچھو نے پھر چھلانگ لگائی، کیچوے پہ بیٹھا، پھر سواری نکلی، پھر دریا پار اترا، پھر ہمارے دریا کی طرف آ گئے۔ میں حیرت سے کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا، ایک شرابی نوجوان کو بچانے کے لیے اللہ نے دریا کے اندر سے ایک بچھو کو نکال کے غیبیت کے اندر اس کو بھیجا اور اس کی حفاظت زندگی کی پھر وہ بچھو نے واپسی لے لی۔ تو میں کھڑا ہو کے انتظار کرنے لگا کہ یہ نوجوان جاگے گا کب۔ جب تھوڑی سی نشہ اس کی کم ہوئی، وہ حرکت کرنے لگا، تو میں نے مار کے اٹھایا کہ بابا اٹھو۔ جب وہ اٹھا تو کہا کہ پتہ ہے تم پر کیا قیامت بیتی؟ اس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ جاؤ جا کے اللہ کا شکر ادا کرو، تم شراب پی کے سو رہے تھے لیکن تمہارا رب العالمین تمہاری نگرانی کر رہا تھا۔ ایک سام تھا جو تم کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، اللہ نے 2 سمندر پار 2 دریا پار سے ایک بچھو کو بھیجا اور اس نے اس سام کو قتل کر دیا، دیکھو یہ سام نیچے پڑا ہوا ہے، جاؤ جا کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو وہ نوجوان بہت شرمندہ ہوا اور فوری طور پر توبہ کرنے لگا اور اللہ کا پیارا بندہ بنا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شرابی نوجوان کو اللہ ایسی حفاظت کے ذریعے بچا سکتا ہے کہ اپنے اللہ والوں کو نہ بچائے گا، نہ کھلائے گا، نہ پلائے گا۔ وہ تو رب العالمین ہے، پتہ نہیں کتنے مصیبتوں سے ہمیں بچاتا ہے، روز ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے، کتنے طریقوں سے ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ وہ رب العالمین اپنے ذمہ لیے ہوئے ہے کہ میں بندوں کو کھلاؤں گا، رزق میرے ذمہ داری ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ ہر ایک کی جو سانس لیتا ہے اس کی ذمہ داری رزق کی میرے اوپر ہے۔ علی اللہ، ذمہ داری ہے، اللہ کا مطلب یہاں ذمہ داری، تو اللہ نے ذمہ داری لی ہے۔ تو یاد رکھیے اصل چیز وہی ہے جو میں بتا رہا تھا۔ قوموں نے جب اس کاس کو بھلایا، اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اب اللہ کہتا ہے کہ حل من محیص، جاؤ دیکھو، تلاش کرو، ڈھونڈو ان کو کہاں پناہ ملی اس زندگی کے اندر۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اب کہہ رہا ہے کہ لوگوں سنو، یہ ایک یاد دہانی ہے، یہ نصیحت ہے، یہ سن کے اس کان سے اس کان سے چھوڑ کے چلے جانے کے لیے نہیں ہے، اپنی زندگی بنانے کے لیے ہے۔ لذکرا، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ 3 چیزیں اللہ نے بیان کی ہے۔ قرآن سے عبرت حاصل کرنا ہے تمہیں، قرآن سے اپنی زندگی بدلانا ہے، قرآن سے اپنی زندگی سنوارنا ہے، قرآن سے اپنی زندگی بدلا کے جنت حاصل کرنا ہے، تو 3 طریقے اختیار کرو۔ ایک، جب قرآن سنایا جائے یا پڑھو تو قلب کو حاضر رکھو، غائب رکھ کے مت سنو۔ لمن کان لہ قلب، جس کے لیے دل ہوتا ہے، جو دل ہی مردہ ہے اس کے لیے کوئی عبرت نہیں ہے۔ ان قرآنی آیات کے اندر لاکھ سنتے ہو، باہر جا کے اپنی ہی زندگی گزارتے ہو تو ان کے لیے کوئی عبرت نہیں ہے۔ لمن کان لہ قلب، جس کے لیے دل ہے، او القی السمع، جس کے کان میں بات جاتی ہے۔ چوپایوں کی طرح مت سنو کہ سن کے بھی وہ نہیں سنتے ہیں، سن کے بھی وہ نہیں سنتے ہیں۔ چوپائے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں؟ سنتے ہیں، سن کے بھی نہیں سنتے ہیں۔ آپ ان سے باتیں کیجئے، نہیں سنیں گے، وہ سمجھیں گے نہیں، لیکن آواز کانوں تک پہنچتی ہے یا نہیں؟ پہنچتی ہے ضرور۔ اس طرح مت سنو کہ بات تو پہنچے لیکن آپ نہ سمجھیں، نہ اس پہ عمل کریں۔ فرمایا او القی السمع، اس کے کان کے اندر وہ بات پڑے، او وہو شہید، اور وہ حاضر ہو کے سنے بات کو، غائب ہو کے نہیں۔ جسم تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، دماغ تو کہاں ہے؟ تمہارے دکان میں پھر رہا ہے۔ کتنے کسٹمر آئے گئے ہوں گے، یہاں تو پہلے ہی ہمیشہ لیٹ ہو جاتا ہے جی، جب بھی جاتا ہوں پتہ نہیں کتنے کسٹمر مس ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ سوچ رہے ہیں بیٹھ کے، بظاہر تو جسم یہاں مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں، حاضر باش ہو کے سنو، یہاں رہ کے سنو۔ تو یہ ذکر، یہ یاد دہانی،
ضرور بالضرور تمہیں نفع دے گی، تمہاری زندگیوں کو بدلائے گی اور تمہیں اللہ کی طرف لے جائے گی اور تمہیں جنت کا مستحق بنائے گی۔ ان دو آیتوں کے اندر اور بھی بڑے مضامین ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے کیا ہے صرف 2 آیتیں پیش کی ہیں، ابھی بقیہ چند آیات قاف کی موجود ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اور بھی بڑی نصیحت کی باتیں کہی ہیں۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 برکتوں سے دامن بھرتا ہے تو Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere